अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक छोटी सी बात अपने अकायद के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। मुझे असल में पर्सनल में कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आपका किस मसलक से ताल्लुक़ है, तो उनकी इतला के लिए मैं आज आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी ज़ुबान से इकरार करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीय्यीन मानता हूँ और मैं अहमदी मुसलमान हूँ। और इस दुनिया में जितने भी अहमदी मुसलमान हैं, सबका यही अक़ीदा है। जो लोग ख़ासकर हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में जो कुछ लोग, कुछ अनासर अहमदियों के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, बराए मेहरबानी उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान ना धरें, बिल्कुल कान ना धरें, ना ही ध्यान दें। मैं अगर अहमदी हूँ तो मुझसे पूछिए कि आपका अक़ीदा क्या है, तो मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से। देखें, ख़त्म नबूवत के बारे में जो लोग हमारे बारे में गलत किस्म के लेबल्स हमारे मसलक के बारे में लगाते हैं, मैं एक बिल्कुल सादा सी बात करूँगा और आपने खुद फैसला करना है कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही। ख़त्म नबूवत के हवाले से जो जमात अहमदिया का अक़ीदा है वो ये है कि जो सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। यानी कि इस सिलसिला नबूवत के जो सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन, हज़रत ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिला नबूवत के आखिरी नबी हैं और अपने से पहले तमाम अंबिया को ख़त्म करने वाले हैं। ये है जमात अहमदिया का अक़ीदा। बशमूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हम ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों को ख़त्म करने वाले हैं अपने से पहले। जबकि हमारे मुकाबले में जो लोग हमारे से इख्तलाफ रखते हैं, जो हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अहमदी जो है उनका ये अक़ीदा कि जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह वो ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते। बड़ी माज़रत से मैं ये कहूँगा कि ये जो लोग इस तरह की बात हमारे बारे में सोचते हैं, वो खुद नहीं मानते। मैं दलील से बात करूँगा, जज़्बात में आके बात नहीं कर रहा। उसकी बहुत मोटी सी मिसाल आपको दूँगा। जो लोग हमारे मुखालिफिन हैं, वो एक तरफ तो ये नारा लगाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन अगले ही पल वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा है, वो आएँगे और वो नबी की हैसियत से आएँगे। आप खुद सोचें कि क्या हमारा अक़ीदा सही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबिय्यीन के बारे में, ख़त्म नबूवत के बारे में या आपका? आपने खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये बात करनी है। ये इंतहाई गलत किस्म का प्रोपेगेंडा हमारे बारे में हो रहा है, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया था कि मेरे बाद एक ऐसा मसीह आएगा, एक ऐसा मेहदी आएगा जिसका दर्जा उम्मती नबी का होगा। हम अहमदी लोग हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम साहब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन उस हदीस के मुताबिक उम्मती नबी मानते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। शरीयत के लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत इस्लाम है। इस्लाम इस दुनिया की आखिरी आखिरी शरीयत है। इस कायनात के एंड तक, क़यामत तक ये शरीयत चेंज नहीं हो सकती। ये जमात अहमदिया का अक़ीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, उन्हीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आज से 2000 साल पहले आए, और जो लोग ये समझते हैं कि वो ज़िंदा आसमान पे बैठे हैं, इसका ना तो वो उनके पास कोई सबूत है और ना ही किसी किस्म का कोई अक़ीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा जिस्म समेत आसमान पे चले गए। ना ही इसका कोई सबूत कुरान से मिलता है। अगर कोई मेरा भाई, अगर कोई मेरा गैर अहमदी मुसलमान भाई मुझे ये प्रूव कर दे, मुझे ये दिखा दे कि कुरान में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा जिस्म के साथ आसमान पे चले गए, तो मैं उनकी बात को सरे तस्लीम ख़म करके उनके हाथ पे बैत करूँगा और अहमदियत को छोड़ दूँगा।
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جن کو ہم وہی امام مہدی، وہی مسیح موعود مانتے ہیں جس کی پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، آپ نہ مانیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر یا پھر واجب القتل یا پھر اس طرح کی باتیں یا اس قسم کے القابات کہنا شروع کر دیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ تو خود ایک نبی کو زندہ سمجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں۔ مجھے آپ لوگوں کی یہ منطق بالکل نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیے پلیز میرے مسلک کی طرف نہ جائیے، میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ یہ کون سی لاجک ہے، کس لاجک کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایز اے نبی آنا ہے؟ اگر مجھے یہ لاجک سمجھا دیں پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں قرآن سے اس چیز کا ثبوت دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اور قرآن ہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ قرآن سے یا حدیث سے دلیل نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی ہماری باتوں پہ غور کریں۔ وقت کا مسیح، وقت کا امام آ چکا ہے، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہی ہیں۔ آج سے 150 تقریباً 150 سال ہو گیا، لوگ مخالفین باتیں کر رہے ہیں، کبھی قتل کی دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، کبھی مخالفین آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی سر تن سے جدا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آ، عجیب عجیب قسم کے لوگ، اور پڑھتے بھی نہیں ہیں لوگ، اور بیچارے عام چھوٹے چھوٹے لڑکے 16 16 15 15 سال کے مدرسے کے لڑکے جو ہیں، جہاں پہ وہ جو قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھنے لے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو سر تن سے جدا اور یہ وہ اس قسم کی باتیں ان کو بتا رہے ہیں۔ یار کیوں بتا رہے ہیں یار؟ کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مر جانا ہے آخر کار، اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں دیکھیں، قرآن کہتا ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ آپ لوگ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کب تک کریں گے ایسا؟ دیکھیے، خدا تعالیٰ سے ٹکر نہ لیں، اللہ تعالیٰ کا مسیح آ چکا ہے، اس کو مان لیں۔ وہی مسیح ہے، چاہے آپ جتنا مرضی چیخیں، جہاں سے مرضی باتیں کریں، جتنی مرضی مخالفت کر لیں، عام لوگ جو بالکل سادہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ لنک اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور میری درخواست ہوگی تمام دنیا سے، چاہے اس میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں لوگ، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، کہ پیارے بھائیوں، دیکھیں انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے، اور انسانیت کو پانے کے لیے ہمیں ایک یونٹی کی ضرورت ہے۔ ہمیں رنگ، نسل، فرقہ بازی، تفرقہ بازی اور لسانیت اور مذہب میں برائے مہربانی تفریق نہیں ہونا۔ اور جو لوگ ہمیں اکساتے ہیں اور جو لوگ قرآن کی اس آیت کے خلاف چلتے ہیں، اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، جو دین میں جبر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائے مہربانی ان سے اجتناب کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، بلکہ ان کو سمجھائیے کہ برائے مہربانی آپ لوگوں نے بھی مر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات بہت صبر کرتی ہے، انسان کو دیکھتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے، اینڈ پہ آ کے بہت برا ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ ایک حقیقت ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا اس کی جو پیروی ہے، اور اس کے جو سربراہان ہیں، جو خلافت ہے، وہ جس قسم کی تعلیمات، پیار، محبت، انسانیت، خوش اخلاقی، یونٹی، اس طرف زور دے رہی ہے، وہ لڑائی جھگڑا فساد سے اجتناب برت رہی ہے۔ دنیا میں بہت ساری اسکیمیں، دنیا کی انسانیت کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اپنی ہٹ درمی مت کریں۔ میرا یہ پیغام خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بہت ذہنی طور پہ ایک سختی اور ریجڈنس رکھتے ہیں، خدا کا خوف کریں اور لوگوں کو مت الجھائیں۔ جماعت احمدیہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنا چھوڑ دیں۔ خدا را ایک چھتری جو خلافت کی چھتری ہے اس کے نیچے آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ خلافت منہاج النبوہ کے زیر سائے جو لوگ آئیں گے وہی آخرت میں نجات یافتہ ہوں گے۔ تو میری کچھ درخواستیں تھیں آپ لوگوں سے کہ برائے مہربانی میری یہ دل کی آواز ہے، میں اپنے ایک بہت ایک سخت دل سے بہت بھرے دل سے بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مت اکسائیں،
فساد مت کریں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو 12 12 15 15 سال کے بچے ہیں، ان کو آپ لوگ کس قسم کے چکروں میں لگا رہے ہیں، خاص کر ہمارے ملک میں، کہ جی جاؤ ان کو سر تن سے جدا. اور یہ گستاخ رسول، گستاخ رسول، کوئی گستاخ رسول ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کسی کی جرت ہے کہ گستاخی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے؟ آپ لوگ کیسی بات کرتے ہیں یار؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو بالکل بھی یقین نہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنی محبت اس دنیا میں جماعت احمدیہ کے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اتنی کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ذرا پاکستان سے باہر نکلیں، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. اور یہاں پہ آ کے ذرا تبلیغ کریں، اسلام کی تبلیغ کریں. کہاں ہے؟ میں نے آج تک کبھی کوئی بھی اسلام یہ جماعت اسلامی کے یا پھر کسی بھی جو رائیونڈ میں جاتے ہیں لوگ تبلیغ کرنے کے لیے، کبھی کسی بندے کو نہیں دیکھا یہاں پہ تبلیغ کرتے ہوئے. وہ کیا کہیں گے ان سے آ کے؟ یہاں پہ آپ بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب یہاں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی خدا نہ خواستہ کوئی ذرا سی بھی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ سب سے پہلا سٹیپ احمدی لیتے ہیں، اور احمدی سٹینڈ لیتے ہیں اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ ایک یونٹی سے ان کو جواب دیتے ہیں. مار دھاڑ سے نہیں، علم سے، دلائل سے. آج کل کی دنیا دلائل کی دنیا میرے بھائی. لڑائی جھگڑے سے کیا کر لیں گے آپ؟ ایک قتل کر دیں گے، دو قتل کر دیں گے، 50 قتل کر دیں گے، ہزاروں قتل کر دیں گے، کیا ہوگا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اور صرف شان میں آپ لوگ کمی پیدا کریں گے یہ کام کر کے اسلام کے نام پہ. پلیز ان باتوں پہ غور کیجیے گا اور اپنے اندر تھوڑی سی انسانیت لے کے آئیں، تحمل مزاجی لے کے آئیں، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.